سال ہا سال زندگی کے عشاء سے فجر تک اس ایک وضو کے ساتھ کتاب لکھی ہے، اور ایسی کتابیں سینکڑوں کی تعداد میں، ساری راتیں اس پہ صرف کی ہیں، تنہائیاں صرف کی ہیں، زندگی صرف کی ہے، اپنی جان صرف کی ہے، اپنی محنت صرف کی ہے، اپنی صحت خرچ کی ہے، تاکہ اس امت کو اور امت کی نوجوان نسل کو اور اگلی نسلوں کو آنے والے سینکڑوں سالوں تک نہ صرف خطاب کی صورت میں بلکہ کتاب کی صورت میں، بکس کی صورت میں، تصنیفات کی صورت میں آپ کو علم ملے، رہنمائی ملے، روشنی ملے، نور ملے۔ ایک وقت ہوگا جب میں نہیں ہوں گا دنیا میں، مگر کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی، کتاب کی صورت میں میں پھر آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ مجھے کتاب کے اندر دیکھیں گے۔ اب تو ویڈیو کا زمانہ ہے، چلو ویڈیو میں بھی دیکھیں گے، مگر میری کتاب کے ذریعے آپ کی مجھ سے صحبت ہوگی، کتاب کے ذریعے آپ کی میرے ساتھ سنگت ہوگی، کتاب کو پڑھیں گے، ان کے حروف اور جملوں میں میں نظر آؤں گا آپ کو۔ جو میرے قلم سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں، یہ میری زبان سے کہی ہوئی چیز، اس لیے خطاب اور کتاب دو چیزوں کے ساتھ تعلق جوڑا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین و منہاج القرآن سے محبت و عقیدت رکھنے والے تمامی حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور عقیدت بھی رکھتے ہیں کہ جو منہاج القرآن کا کارکن بنا وہ براہ راست غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہے۔ یہ مرتبہ وصف ہمیں منہاج القرآن کے لائف ممبر یا رفیق یا کارکن بننے سے مل تو گیا، پر اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس پر پوری زندگی استقامت کے ساتھ رہ کر اسی پر خاتمہ بالخیر پانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ قربانی دینا لازمی ہوگی۔ تو کم سے کم کتنا اور کیا کام کرنا ہوگا، کیسے کرنا ہوگا، یہ جاننا ضروری ہے۔ ایک ادنا سے ادنا انسان، غریب سے غریب، ان پڑھ بھی آسانی سے خدمت دین کر سکے، اس کا نام ایکٹیو ورکر اسکیم ہے۔ یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، امیر، غریب، تاجر، ملازم، مزدور، مرد، عورت، ہر کوئی آسانی سے تن من دھن سے خدمت دین کا کام کرے اور استقامت سے کرے، اس کے لیے یہ ایکٹیو ورکر اسکیم ہے۔ حضرات، جیسا کہ اللہ کا حکم ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، کہ حکم کے مطابق منہاج القرآن کی خدمت تن من دھن سے کرنا لازمی ہے۔ اور کیسے کی جاتی ہے وہ ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے ایکٹیو ورکر کا فارم بھرنا ہے، پھر ہر ماہ کتابوں کے لیے یا پیمپلیٹس کے لیے یا خطابات کی پین ڈرائیو کے لیے 500 روپیہ جمع کروانا ہے۔ یہ ہو گئی آپ کی دھن سے خدمت۔ پھر جب آپ کے پاس کتاب، پیمپلیٹس یا پین ڈرائیو پہنچ جائے تو اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں، پیمپلیٹس کتاب پڑھیں اور پڑھ کر اس کو کسی نہ کسی کو گفٹ کر دیں۔ تو یہ ہو گئی تن سے خدمت، اور یہ آپ تبھی کر سکتے ہو جب آپ اس کا مکمل پکا ارادہ کرو گے من سے۔ تو یہ ہو گئی تن من دھن سے خدمت۔ آپ غور فرمائیں کہ 500 روپے جیسی معمولی رقم سے آپ کتنا بڑا کام کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر 500 روپے سے ایک ماہ آپ کے پاس 40 یاد آ گئی، یعنی 40 حدیث پاک کی کتاب، تو ایک حدیث پاک آگے امت میں کسی ایک کو پہنچانا ایک شہید کا ثواب ہے۔ تو 40 حدیثیں بہت سارے لوگوں کو پہنچانا کتنے شہیدوں کا ثواب ہوا۔ ایک پین ڈرائیو میں کتنے خطابات ہیں، اور ان خطابات میں سینکڑوں حدیث پاک ہے، منون جیسا قبلہ حضور نے فرمایا، بنا رد و بدل کے انہی کی آواز میں امت تک پہنچانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ قبلہ حضور نے کہیں سینکڑوں مقامات پر اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور آپ نے لوگوں تک کتاب و خطاب پہنچانے کا حکم دیا ہے، جس کی حکم برداری ہو سکتی ہے، جس سے ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا فرض کفایہ ادا ہو سکتا ہے۔ یہ کام صرف واسطے اللہ و رسول اللہ کے لیے کیا گیا، اور اللہ اور رسول اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا، تو یہ ہماری زندگی کے لیے و آخرت کے لیے بہت بڑے فائدے کا سبب ہوگا انشاءاللہ۔ حضرات، اس کا بدلہ کیا ملے گا اور اس کے فضائل کیا کیا ہوں گے؟ مجھ جیسا ایک معمولی کم علم کیا بتا سکتا ہے؟ اس کے فضائل خود قبلہ حضور نے بیان فرمایا۔ یہ ہے وہ کام
اور وہ راستہ جس سے ہم غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بن کر استقامت سے رہ سکتے ہیں۔ اس تحریک کے کارکن بنے اور قبلہ حضور کی تصانیف اور بیانات کو یعنی کتاب و خطاب کو نہ پڑھا نہ سنا اور نہ آگے پہنچایا تو ہم نے کارکن بننے کا حق ادا نہیں کیا۔ چاہے پھر ہم نے منہاج القرآن کے بینر کے ماتحت یا کسی بھی شعبے کے بینر کے ماتحت لاکھوں کروڑوں کی فلاحی کام کیے تو ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا۔ اور کاموں کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہم اس تحریک کی روح کا کام کریں گے، اور منہاج القرآن کی روح قبلہ حضور کے خطاب اور قبلہ حضور کے خطاب ہے، اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی مجمر ہے۔ یہاں میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ ایکٹیو ورکر ہم اپنے مرحوم والدین و مرحوم رشتہ داروں کے لیے بھی فارم بھر کر ان کو ہی سارے ثواب کر سکتے ہیں۔ یہ ان مرحوموں کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے گا، وہ بھی مرحوم ہونے کے باوجود اس مشن کے ایکٹیو ورکر ہوں گے۔ کتنا سکون ملے گا ان مرحوموں کو، کتنی راحت ملے گی آپ کے مرحوم والدین کو، اور کتنی کم قیمت اور کتنی آسانی سے۔ اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر تو اللہ ہی معافی ہے ہمارا، افسوس ہے ہم پر اور ہماری کمائی پر۔ یہ کام بہت آسانی سے ہوگا، ہر ماہ ہوگا۔ ہم آپ کو ہر ماہ ریمائنڈ کروائیں گے، آپ کو یاد دلائیں گے، آپ کو ہر طریقے سے 500 روپے دینے کی سہولت دیں گے، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو ایکٹیو ورکر بننے والے کو ہم ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے۔ آپ دینی کتابیں و ٹیمپلیٹس و خطابات اپنے پسندیدہ لوگوں کو پہنچاؤ گے، اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ ہزاروں دارالعلوم ہیں، یونیورسٹیز ہے، لائبریریز ہے، جہاں ہم کو کتابیں و خطابات پہنچانی ہیں۔ یہ قطرہ قطرہ اور سمندر ہو جائے گا اور ذرہ ذرہ پہاڑ ہو جائے گا، جو آپ کو و آپ کے مرحومین کو کل قیامت میں کام آئے گا انشاءاللہ۔ یہاں میں قبلہ حضور کی کتاب یہ تحفۃ المصباح فضیلت فی علم و علماء کے باب سے علم پھیلانے میں جد و جہد کا بیان ہے، اس باب سے ایک حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں، صرف ترجمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صرف علم سیکھنے یا علم سکھانے کے ارادے سے مسجد کی طرف گیا تو اس کا اجر اس حاجی کے برابر ہے جس کا حج مکمل ہوا۔ اس حدیث پاک کے قبلہ حضور نے 5 حوالہ جات دیے ہوئے ہیں، تو یہ فاری کتاب پوری تمام حدیث پاک حوالہ جات کے ساتھ ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی خواہش ہے و خوشی ہے کہ ہم مسجدوں کی طرف علم سیکھنے و سکھانے جایا کریں، یعنی مسجدوں کو ہم تعلیم و تدریس گاہ بنا لیں۔ اب تعلیم و تدریس، علم سیکھنا اور سکھانا بنا کتابوں کے اور بنا خطابات کے ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں۔ یعنی بالفاظ دیگر آقا علیہ السلام کا حکم ہے کہ مسجدوں میں لائبریریاں بناؤ اور خطابات کی کیسٹوں سے خطابات سنو اور سناؤ، یعنی علم پھیلانے میں جد و جہد کرو۔ نئے زمانے کے حالات کے مطابق مسجدوں میں لائبریریاں بنانا، اسکرین یا ٹی وی لگا کر خطابات سننا اور سنانا، یہ خلاف شرع نہیں بلکہ عین منشا آقا علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق ہے، آقا علیہ السلام کے منشا کے مطابق ہے۔ ہم کو اس کام کی جد و جہد کرنا ہے۔ ہر مسجد میں ایک الماری لگوائیں، تمام کتابیں رکھوائیں اور اسکرین یا ٹی وی لگوائیں، اور اس پر جمعہ میں یا ہر نماز کے بعد خطاب چلوائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم پر اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طوفان صدقے کرم فرمائے، تو ہماری یہ خدمت قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سب سے اول فریضہ تحریک منہاج القرآن کے ذریعے آقا علیہ السلام کی امت میں علم کے کلچر کو زندہ کرنا آپ کا فریضہ ہے۔ مطالعے کو شغف بنائیں، اپنے اوپر سونا حرام کر لیں، ہر رات جب تک کچھ نہ کچھ پڑھ نہ لیں۔ شغف علم پیدا کریں، جتنا پڑھیں گے اتنی سمجھ میں اضافہ ہوگا، جتنا سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوگا، فہم میں، اتنی فکر میں، تحریکی فکر میں، مشن میں، اعتقاد میں پختگی آئے گی۔